عراق کی آئل فیلڈز کے قریب کینسر کا باعث بننے والی کیمیکلز کی موجودگی، یہ آگ میں جلنے جیسا ہے۔ بی بی سی نیوز کی ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ تیل کی بڑی کمپنیاں گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کا اہم ذریعہ چھپا رہی ہے۔ بی بی سی نے آئل فیلڈز میں گیس کے بھڑکنے سے لاکھوں ٹن غیر اعلانیہ اخراج کا پتہ چلا ہے، جہاں بی بی، اینی، ایکسو موبائل، چیون اور شیل جیسی کمپنیاں کام کرتی ہیں۔ تیل کی پیداوار کے دوران قدرتی گیس کو آگ لگنے کا عمل خارج ہونے والی اضافی گیس کے جلنے کی وجہ سے ہوتا ہے، تاہم یہ کمپنیاں اس عمل کے بارے میں درست معلومات فراہم نہیں کر رہی ہیں۔ ان کمپنیوں کا کہنا ہے کہ ان کی رپورٹنگ کا طریقہ معیاری صنعتی عمل کے تحت ہوتا ہے۔ جلتی ہوئی گیسیں کاربن ڈائی آکسائیڈ، میتین اور جمے ہوئے دھوئے کا ایک طاقتور مرکب خارج کرتی ہے، جو ہوا کو آلودہ کرتی ہے اور گلوبل وارمنگ کے عمل میں تیزی کا سبب بنتی ہے۔ بی بی سی کو عراقی آئل فیلڈز کے قریب رہنے والی رہائشیوں میں، جہاں گیس کے شعلے بلند ہوتے ہیں، کینسر کا باعث بننے والے کیمیکلز کی بڑی تعداد میں موجودگی کے بارے میں علم ہوا ہے۔ ہمارے نتائج کے مطابق یہاں آئل فیلڈز میں دنیا میں غیر اعلانیہ آگ بھڑک اٹھنے کا سلسلہ کہیں زیادہ ہے، یعنی یہ تیل کی کمپنیاں اس عمل کی درست اعداد و شمار فراہم نہیں کرتی۔ انسانی حقوق اور ماحولیات پر اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندی ڈیوڈ بائیڈ نے عراق کی ان مقامی کمیونٹیز کا موازنہ ماڈرن سیکریفائس زون سے کیا، یعنی ایسے علاقے جہاں منافع اور نجی مفادات کو انسانی صحت، انسانی حقوق اور ماحولیات پر ترجیح دی جاتی ہے۔ ان کمپنیوں نے ایمرجنسی فلیئرنگ یعنی ہنگامی بنیادوں پر جلاؤ کے عمل کو سرے سے ختم کرنے کی حمایت کی ہے اور اسی ضروری عمل کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ یہ کمپنیاں عالمی بینک کے وعدے کی پابند ہیں کہ وہ سن 2030 تک اس عمل کو مرحلہ وار ختم کر دیں گی۔ شیل کمپنی نے سن 2025 تک اس پر عمل کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، لیکن ان کمپنیوں کا کہنا ہے کہ جہاں انہوں نے روزمرہ کے کاموں کو چلانے کے لیے کسی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، یہ دوسری فرم کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگ لگنے کی صورت میں اخراج کو رپورٹ کرے۔ ایسی فیلڈز تیل کی پیداوار کا ایک بڑا حصہ ہے، جہاں اوسطاً ان 5 کمپنیوں کی 50% تک ضرورت پوری ہوتی ہے۔ تاہم کئی مہینوں کی تجزیے کے بعد بی بی سی کو درجنوں آئل فیلڈز کے ایسے زونز ملے ہیں جہاں یہ آپریٹرز اخراج کا اعلان بھی نہیں کر رہے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں کر رہا۔ ورلڈ بینک کے فلیئر ٹریکنگ سیٹلائٹ ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے ہم ان سائٹس میں سے ہر ایک سے اخراج کی شناخت کرنے میں کامیاب رہے۔ ہمارا اندازہ ہے کہ سن 2021 میں تقریباً 20 ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مساوی اس اخراج کو رپورٹ نہیں کیا گیا، یعنی اسے چھپایا گیا۔ یہ ان گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کے برابر ہے جو ایک سال میں 4.4 ملین کاریں پیدا کریں گی۔ اس کے جواب میں تمام 5 فرموں نے کہا ہے کہ صرف ان سائٹ سے اخراج کی اطلاع دینے کا طریقہ کار موجود ہے جو وہ براہ راست چلاتے ہیں، اور اس صنعت کا ایک بنیادی ضابطہ ہے۔ شیل اور اینی نے مزید کہا کہ وہ اخراج کی مجموعی اعداد و شمار دیتے ہیں، جس میں نان آپریٹڈ سائٹ سے بھڑکنے والے شعلوں کا شمار بھی شامل ہے، لیکن ان کمپنیوں کے مطابق یہ اخراج کو کم کرنے کے لیے ان کے ورلڈ بینک کے وعدے میں شامل نہیں ہے۔ بی بی سی نیوز عربی کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ شعلے بھڑک اٹھنے سے عراق میں آئل فیلڈز کے قریب رہنے والے لوگوں کے لیے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بصرہ، جنوب مشرقی عراق میں دنیا کے سب سے بڑے آئل فیلڈز میں سے رہنے والے لوگ رومیلا، مغربی قرنہ، زبیر اور نہران عمر طویل عرصے سے شک کرتے ہیں کہ ان بھڑکتے شعلوں کی وجہ سے بچپن میں ہونے والا لیوکیمیا کینسر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بی بی سی نیوز عربی کے ذریعے دیکھی گئی عراق کی وزارت صحت کی ایک رپورٹ کے مطابق بصرہ کے علاقے میں سن 2015 اور سن 2018 کے درمیان
کینسر کی تمام اقسام کے نئی کیسز میں 20% اضافہ ہوا ہے۔ یہ رپورٹ فضائی آلودگی کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ بی پی اور اینی کمپنیاں بالترتیب رومیلا اور زبیر آئل فیلڈز کی اہم کنٹریکٹرز میں شامل ہیں، لیکن چونکہ وہ آپریٹر نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ اس اخراج کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی، اور یہ فریضہ سائٹس آپریٹرز کمپنیاں بھی انجام نہیں دیتی، یعنی اس حوالے سے معلومات کو چھپایا جاتا ہے۔ بی بی سی نیوز عربی نے سن 2021 میں 4 مقامات کے قریب ماحولیات اور صحت کے ماہرین کے ساتھ کام کیا تاکہ 2 ہفتوں کے دوران آگ لگنے کی وجہ سے کینسر پیدا کرنے والے کیمیکلز پر تحقیقات کی جا سکے۔ ایئر ٹیسٹوں سے معلوم ہوا کہ بنزین کی سطح جو لیوکیمیا اور خون کی دیگر امراض میں سے منسلک ہے، کم از کم 4 مقامات پر عراق کی طے کردہ قومی حد تک پہنچ گئی یا اس سے تجاوز کر گئی ہے۔ پیشاب کے نمونے جو ہم نے 52 بچوں سے اکٹھی کی ہے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ 70% میں 2 نیفٹول کی سطح بلند تھی، جو کہ ممکنہ طور پر کینسر کا باعث بننے والی مادے نیفتالین کی ایک شکل ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی میں بچپن کی کینسر کی پروفیسر ڈاکٹر مینویلا اور جویلا گرم نے کہا کہ بچوں میں اس کی سطح بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ان بچوں کی صحت کے لیے ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پر کڑی نگرانی کی جانی چاہیے۔ جب وہ 11 سال کی تھی تو فاطمہ پلاہ نجم کو خون اور ہڈیوں کے کینسر کی قسم کی تشخیص ہوئی، جسے ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک لیوکیمیا کہا جاتا ہے۔ بنزین کا اس طرح پھیلاؤ انسانوں میں اس حالت سے مبتلا ہونے کا خطرہ بڑھا سکتی ہے۔ فاطمہ کیمو تھراپی کے علاج کے دوران اپنے گھر کو گھیرے ہوئی آگ کے شعلوں کی جانب چلی جاتی تھی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ رات کو انہیں دیکھ کر لطف اندوز ہوئے اور انہیں معمول پر لانے کے لیے دوڑے، لیکن ان کے والد کے لیے انہیں بیمار دیکھنا ایسا ہی تھا جیسے اس طرح کی آگ کے اندر ہونا جسے آپ بجھا بھی نہیں سکتے۔ فاطمہ کی گزشتہ نومبر میں وفات ہوئی۔ ان کے خاندان نے بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے سر توڑ کوششیں بھی کی، مگر 13 برس کی فاطمہ کی زندگی کو بچایا نہیں جا سکا۔ جب اینی کمپنی سے اس پر موقف دینے کے لیے رابطہ کیا گیا تو کمپنی کا کہنا تھا کہ وہ کسی بھی ایسے الزام کی سختی سے تردید کرتی ہے کہ اس کی سرگرمیوں کی وجہ سے مقامی افراد کی صحت خطرے میں ہے۔ اینی کمپنی کا کہنا ہے کہ زبیر فیلڈ میں آگ کا بھڑک جانا اس کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے۔ بی بی سی کے حساب کے مطابق 25 میل دور رومیلا آئل فیلڈ ROO میں دنیا کی کسی بھی سائٹ سے زیادہ گیس کے شعلے نظر آتے ہیں، جو برطانیہ کی تقریباً 30 لاکھ گھروں کو سالانہ بجلی فراہم کرنے لیے کافی ہے۔ بی پی لیڈ کنٹریکٹر ہے جس نے آپریٹر رومیلا آپریٹنگ آرگنائزیشن کو قائم کرنے میں مدد کی اور ان کی اس نگرانی کی ذمہ دار ہے۔ یہ بھی آئل فیلڈ سے شعلوں کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کرتا۔ بی پی نے کہا، ہمیں بی بی سی کی طرف سے اٹھائے گئے مسائل پر بہت تشویش ہے۔ ہم فوری طور پر ان خدشات کا جائزہ لیں گے۔ اگر عالمی سطح پر بھڑکنے والی تمام قدرتی گیس پر قابو پا لیا جائے اور اسے استعمال میں لایا جائے تو یہ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے اعداد و شمار کے مطابق روس سے یورپ کی گیس کی درآمدات کے 90% ضرورت کو پورا کر سکتی ہے۔ عالمی بینک کے مطابق اس گیس کے اخراج پر قابو پانا اور اسے استعمال کے لیے حاصل کرنا ابتدائی طور پر مہنگا اور تکنیکی طور پر مشکل ہو سکتا ہے۔ بینک کے اندازے کے مطابق تمام معمول کے جلاؤ کو ختم کرنے پر $100 بلین تک لاگت آ سکتی ہے، لیکن کیپٹریو کے چیف ایگزیکٹو مارک ڈیوس جو تیل کی کمپنیوں کو جلتی ہوئی گیس پر قابو پانے کا مشورہ دیتے ہیں، نے بی بی سی کو بتایا کہ ناروے جیسے ممالک نے ایسا کر دکھایا ہے کہ یہ ایک مضبوط ضابطے کی مدد سے